السلام علیکم ناظرین، میرا نام محمد شہریار، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اردو تھاٹس۔ ناظرین، آج کی ہم بات کرتے ہیں کہ جو کل تک جو لوگ یا جو صحافی یا جو سیاستدان عمران خان صاحب پہ اس بات کا الزام لگاتے تھے یا تانے دیتے تھے، تنقید کرتے تھے، تنقید بھی بے جا کرتے تھے کہ عمران خان صاحب کو سیلاب زدگان یا سیلاب میں ڈوبے ہوئے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ان کو چھوڑ کر عمران خان صاحب اپنی عوام میں مقبولیت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اپنا پرچار کر رہے ہیں کہ ان کو کتنی زیادہ شہرت ہے عوام میں، اور انہیں یہ جو غریب لوگ ہیں یا اسلام متاثرین کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ عمران خان صاحب پر بہت زیادہ تنقید کی گئی اس کے برعکس، لیکن اگر اب ہم دیکھیں تو وہی لوگ جو عمران خان صاحب کو تانے دے رہے تھے، عمران خان صاحب پر بے جا تنقید کر رہے تھے، انہوں نے بھی اپنے جلسے رکھ لیے ہیں، اور وہی میڈیا جو عمران خان صاحب کو اس بات کے تانے دے رہے تھے، اس پہ شو کیے جا رہے تھے کہ عمران خان صاحب نے دیکھیں یہاں پہ عوام ڈوب گئی ہے، یہاں پہ جلسے کر رہے ہیں، اور ان کا رونا پیٹنا شروع تھا۔ دیکھیں، میں بات کر رہا ہوں نہ عمران خان صاحب کی طرف اور نہ ہی کسی دوسری پارٹی کی طرف۔ دیکھیں، گئی دونوں پارٹیز ہیں سیلاب زدگان کے پاس۔ ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ سیلاب زدگان کے لیے بہتر کام کس نے کیا ہے۔ جب تک سیلاب زدگان کے لیے کوئی کام نہیں ہوگا، جب تک سیلاب زدگان کو کوئی اچھا ریلیف نہیں ملے گا، ان کی داد رسی نہیں کی جائے گی، انہیں کوئی سامان نہیں پہنچایا جائے گا، ان کو چھت نہیں مہیا کی جائے گی، کھانے پینے کا سامان نہیں دیا جائے گا، انہیں کچھ سہولت نہیں فراہم کی جائے گی، ان کے آرام کے لیے بندوبست نہیں کیا جائے گا، تب تک تو ہم آواز اٹھا سکتے ہیں۔ اب دیکھیں، سیلاب کی جو صورتحال تھی وہ کوئی یہ 10-12 دن سے نہیں شروع ہوئی تھی۔ سیلاب ہمارے پاس جو آیا ہوا تھا پاکستان میں، وہ مہینے پہلے کا، بعض رپورٹ کے مطابق جولائی سے یہ صورتحال جاری تھی، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ 14 اگست کو مجرے بھی ہو رہے ہیں، جلسے جلوس بھی ہو رہے ہیں، اور میڈیا ہے جو خاموش ہے بالکل، اسے کسی چیز کا جیسے علم ہی نہیں ہے۔ اور ان کو ہوش کب آئی ہے؟ جب عمران خان صاحب نے اپنے جلسے شروع کیے ہیں، انہوں نے رونا پیٹنا شروع کر دیا، جی عمران خان صاحب جلسے کر رہا ہے، سیلاب متاثرین ہے، وہ عوام ڈوب گئی، آدھا ملک ڈوب گیا ہے۔ انہیں یہ نہیں نظر آیا کہ ایک وفد انگلینڈ گیا، برطانیہ گیا، وہاں پہ 16 لاکھ روپے ان پر خرچ آیا، 5 اسٹار ہوٹل میں وہ قیام کرتے رہے ہیں۔ غریب ملک ہے، وفد گیا پورا 40 سے 50 بندوں کا، فیملی ساتھ ہے ان کے، 16 لاکھ کا وہاں پہ ان پر خرچ آیا، اور وہاں سے امداد کتنی ملی ہے؟ 10 لاکھ ڈالر، سوری 10 لاکھ نہیں، 10,000 ڈالر پاکستان کے جو سیلاب متاثرین ہیں ان کے لیے امداد لے کے آئے ہیں، 16 لاکھ ڈالر خرچ کر کے، اندازہ لگائیں آپ لوگ۔ اور دوسری طرف ایک صاحب ہے، پیپل پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے، وہ سیلاب متاثرین کے پاس گئے ہیں تو وہاں پر جا کے کہتے ہیں کشتی میں بیٹھ، خود تو کشتی میں بیٹھے اور وہاں پہ بات چیت کر رہے تھے کہ یہ جو ماحول ہے جہاں پہ جہاں پانی ان کو نظر آ رہا ہے، یہ ایک وینس کا، اٹلی کے شہر وینس ہے، وہاں پہ وہاں کا ماحول منظر پیش کر رہے ہیں۔ اصل میں وینس جو ہے نا، وہ پورے کا پورا شہر ایک پانی میں بسا ہوا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اندازہ لگائیں کہ ایسی عشرت کا۔ اور اسی دوران تو ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں، شہباز شریف صاحب، وہ بھی قطر گئے ہوئے تھے، انہیں بھی وہاں سے واپس آنا پڑا۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کون کس کے لیے، کون عوام کے لیے کام کر رہا ہے، کون کام نہیں کر رہا، مسئلہ ایک ہے، وہ یہ ہے کہ اس سارے سسٹم کو کنٹرول کون کر رہا ہے، اس میڈیا کو کنٹرول کون کر رہا ہے۔ ہم نے بول نیوز دیکھا، ARY دیکھا، ان پہ پابندی لگ گئی ہے، بند ہو گئے، ARY کھلا ہے، ان کو دوبارہ ری اوپن کیا گیا، لیکن اس میں جو پہلے والی طاقت تھی، ان کا جو پہلے والا انداز تھا، وہ اب نہیں ہے، بالکل ہی مختلف ہے، انداز بدل چکا ہے۔ سوال ہے، اس سب کو کنٹرول کرنے والا، ان سب کو سرپرستی کرنے والا کون ہے آخر؟ کون ہے جس کے کہنے پر لوگوں کی آوازیں بدلی جا رہی ہیں، لوگوں کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، صحافیوں کی آوازوں کو دبایا جا رہا ہے؟ یہ ایک ملک ہے، کوئی اکھاڑا نہیں ہے۔ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر صرف سیلاب متاثرین کے لیے اپنی تمام کی تمام صلاحیتیں صرف کریں، بروے کار لاتے ہیں، ان کے لیے کچھ سہولیات پیدا کریں، نہ تو اس میں کوئی PTI کیا کہیں گے اس کو کہ اس نے اچھا کوئی کام کیا، نہ نون لیگ نے، نہ پیپل پارٹی نے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ۔